ایک سفر خاص ہو جس میں پوری فیملی ساتھ ہو، راستہ خوبصورت ہو اور منزل مکہ اور مدینہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ میں آپ لوگ بھی آمین کہہ دیجیے گا۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی اور کسی کی آمین قبول ہو جائے اور ہم لوگ اس خوبصورت سفر پر روانہ ہو سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل پر۔ آج کی ویڈیو پر ہم بات کریں گے، ایک خوشخبری آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 2024 کی حج پالیسی کے بارے میں، جس میں سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیموں پر بات ہوگی۔ حج کوٹا حج اسکیم مشکلات اور تبدیلیاں، مذہبی امور سیکریٹری مذہبی امور ڈاکٹر آفتاب اکبر دورانی کی کہانی۔ 904 حج آرگنائزرز کا کوٹا، کیا ہوا ان کے ساتھ، کیا معاملہ حل ہو گیا، اس پر بات ہوگی۔ اسکینڈلز اور چیلنجز، ان سب ٹاپک کو میں اس ویڈیو میں کور کروں گا، تو اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے نیچے دیے گئے ہوئے بٹن پہ جو لال کلر کا بٹن ہے سبسکرائب، اس کو ضرور دبا دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ حجاج کرام تک پہنچ سکے۔ خوشخبری بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرتا چلوں۔ ناظرین، پہلی دفعہ حج پالیسی کا اعلان وقت سے پہلے اکتوبر میں کر کے سرکاری حج اسکیم کی درخواستوں کی وصولی نومبر میں کرنے کی تیاریاں مکمل تھیں۔ سعودی حکومت کی طرف سے حج 2024 کے لیے ملنے والے حج کوٹا 1,79,210 کو سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیم میں برابر تقسیم کر کے وزارت نے اس سال 40 روز کے ساتھ 20 روز حج پیکج کی تجویز لے کر حکومت سامنے آئی۔ 40 روزہ سرکاری حج پیکج کی رقم 10,75,000 نارتھ ریجن اور 10,65,000 ساؤتھ ریجن اور 20 روزہ حج کی قیمت ٹکٹ کے فرق سے یہی رکھنے کی تجویز سامنے آئی۔ ناظرین، وفاقی سیکریٹری مذہبی امور ڈاکٹر آفتاب اکبر دورانی جو حج 2024 کو دیکھ رہے تھے، تو اس پالیسی کو دھچکا اس وقت لگا جب وفاقی سیکریٹری مذہبی امور ڈاکٹر آفتاب اکبر دورانی کو اس وقت 18 ستمبر کو تبدیل کر کے سیکریٹری داخلہ بنا دیا گیا، جب وہ نگران وفاقی وزیر انیک احمد کے ساتھ حج 2024 کو مثالی اور سستا کرنے کا عزم لے کر ان کے ساتھ سعودیہ روانہ ہو رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی سیکریٹری مذہبی امور ڈاکٹر آفتاب اکبر دورانی وہی صاحب ہیں جنہوں نے حج 2022 اور حج 2023 کو بڑی کامیابی کے ساتھ پروان چڑھایا۔ ان کے اچانک تبادلے کی وجہ سے وزیر وزارت مذہبی امور انیک احمد صاحب کو ہی سعودی عرب اکیلے جانا پڑا۔ وہ جب حجاز مقدس پہنچے تو سعودی حکومت سے اہم امور طے کر لیے اور ڈی جی حج مکہ کو سرکاری عمارتوں کے حصول کے لیے بھی کام وفاقی وزیر نے سونپ دیا۔ یہاں تک کہ وہ سارے آرڈرز پاس کر کے جب وہ پاکستان پہنچے تو خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ ایک بری خبر بھی اپنے ساتھ لے کر آئے کہ پچھلی دفعہ 2023 میں 904 حج آرگنائزرز نے پرائیویٹ حج اسکیم کو مینیج کیا تھا، جس کی تعداد سعودی عرب نے حکم صادر کرتے ہوئے کہا کہ اس کو 46 کر دیا جائے۔ خبر انتہائی افسوسناک اور دردناک تھی ان خاندانوں کے لیے جن کا ان سے روزگار جڑا ہوا تھا۔ یہ خبر ان تمام خاندانوں کے لیے دھماکہ خیز اور المناک تھی۔ دوسری مشکل جو وزارت کو وفاقی سیکریٹری کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی، اس کو فل کیا جا سکتا تھا۔ سیکریٹری کو ہی چارج دے کر معاملات آگے بڑھائے جا سکتے تھے، لیکن یہ آنکھ مچولی کا کھیل ہوتا رہا اور یہ سیکریٹری کی تعیناتی کی آنکھ مچولی کے دوران 2 دفعہ حج پالیسی کابینہ کو منظوری کے لیے بھیجی گئی۔ دوستوں، وزارت کو پالیسی میں اس وقت سبکی اٹھانا پڑی جب اس پالیسی کو فائنانس ڈویژن کے سامنے رکھا گیا۔ جب یہ پالیسی فائنانس ڈویژن کے پاس گئی تو انہیں کہا گیا کہ $28 ملین فراہم کریں، تو نیا موڑ آ گیا۔ گزشتہ سال کی طرح ڈالر پھر دیوارے چین نظر آنے لگا۔ روز کی گراوٹ کی وجہ سے ڈالر آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے، جس پر وزارت خزانہ نے گزشتہ سال کے ناکام تجربے کو پس پش ڈالتے ہوئے ایک دفعہ پھر حاجیوں سے ڈالر وصول کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے حج پالیسی میں تجویز کردہ کوٹا 10,000 سے بڑھا کر 25% کرنے اور پرائیویٹ اسکیم کے لیے 25% کوٹا بڑھا کر 50% اسپانسرشپ کے لیے مخصوص کرنے کی ہدایت کر دی۔ یعنی کہ جو تجویز کیا گیا تھا پچھلے سال کے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 10,000 اسپانسرشپ حج اسکیم کے تھرو سعودی عرب حجاج کرام جائیں گے، لیکن فائنانس ڈویژن کی سفارش پہ اس کو 25,000 کر دیا گیا اور تقریباً 40,000 کے قریب اسپانسرشپ حج اسکیم کا جو کوٹا ہے وہ پرائیویٹ حج آرگنائزرز کو انسٹرکشن دے دی گئی کہ وہ 40,000 کے قریب لوگوں کو اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت حج کے لیے روانہ کریں گے۔ وزارت کی طرف سے بھیجے گئے مسودے کو مسترد کر دیا گیا اور اسپانسر اسکیم کا نیا پلان بنایا گیا، لیکن پلان دینے والے گزشتہ سال کی کارروائی سے ناواقف تھے۔ ناظرین، سرکاری اسکیم میں صرف 7,000 اسپانسرشپ حج درخواستیں آئی تھیں اور پرائیویٹ حج اسکیم میں بھی 13,000 کا کوٹا
वापस करना पड़ा था। बाज़ कंपनियों ने अपना पूरा कोटा भी वापस किया था। दोस्तों, इन अदाद-ओ-शुमार को अगर देखा जाए तो सरकारी स्कीम की स्पॉन्सरशिप 7,000 दरख्वास्तों के साथ भी नाकामी के बावजूद दोबारा इस स्कीम को लागू किया जा रहा है, जो समझ से बालातर है। नाज़रीन, ये भी आपको बताते चलें कि 30 अक्टूबर के काबीना के इजलास में सवालात की बौछार होने के बाद उनका भी तसल्ली बख्श जवाब ना आने पर काबीना ने मौजूदा पॉलिसी को सब कमेटी को भिजवा दी और इस पर गौर करने का कहा। नाज़रीन, इन तमाम नाकामियों के बाद अब जो एक अच्छी खबर आई है कि इसमें एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अताउर रहमान को, जो पिछले 2 हज ऑपरेशंस को मैनेज कर चुके हैं, इनको इजाफी चार्ज देकर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दे दी गई है। नाज़रीन, डॉक्टर अताउर रहमान एक ईमानदार और फ़र्ज शनास अफसर की हैसियत से अपना लोहा मनवा चुके हैं। दूसरी तरफ हज को सस्ता करने के लिए एयरलाइंस के किराए भी कम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अब जबकि डॉक्टर अताउर रहमान साहब को तैनात किया जा चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि अब पॉलिसी जो उजलत में बनाई गई है, इसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और जो प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स हैं और बाकी जो सरकारी हज स्कीम के थ्रू जाना चाहते हैं, इन सब की जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, इनको सामने रखा जाएगा, इनको कंसिडर किया जाएगा और हज 2024 की एक मुफस्सिल पॉलिसी बनाकर अवाम के सामने रखी जाएगी। इस दफ़ा उम्मीद ही कर सकते हैं नाज़रीन कि हज 2024 को अवाम दोस्त बनाया जाएगा। नाज़रीन, जो खुशखबरी आ रही है कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने उम्रा किरायों में फ़ौरी तौर पर 6,000 रुपये तक की कमी का ऐलान किया है। नए किरायों का इतलाक़ फ़ौरी तौर पर होगा और ये लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद से जद्दा के सफ़र के लिए दस्तयाब होंगी। PIA के तर्जुमान के मुताबिक इन शहरों से जद्दा का 2 तरफ़ा उम्रा किराया 87,000 रुपये टैक्स के अलावा होगा, जबकि कराची और कोयटा से 79,000 का किराया वसूल किया जाएगा। नाज़रीन, इस तरह किरायों में कमी पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुशाइंद इक़दाम है, जिन्हें बढ़ती हुई महंगाई और रुपये की कदर में कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सूरत में ये जो एक ख़बर आई है, ये हौसला अफ़ज़ा है। हमेशा की तरह आप अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मज़ीद बेहतर मवाद फ़राहम करने का मौका मिल सके। जज़ाकल्लाह।